الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يوم القيامة ماذا علمته وماذا أدبته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستوں اور عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس جلسے کا جلی عنوان جیسا کہ اسٹیج پر موجود فلیکسی کے اندر لکھا ہوا ہے وہ استقبال رمضان اور نئی تعلیمی پالیسی، اندیشے اور امکانات رکھا گیا ہے. ابھی آپ نے حضرت مولانا سے رمضان کو کس طریقے سے عبادتوں کا موسم بنایا جائے اس پر کارآمد باتیں آپ نے سنی ہیں. مجھے عنوان نئی تعلیمی پالیسی اور اس کے مضرات سے دیا گیا ہے. موضوع بڑا طویل ہے. موضوع کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کے ہر پہلو کا باریکی سے جائزہ لینے کے لیے، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات بتانے کے لیے شاید آدھا پون گھنٹہ کافی نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو باتیں موضوع سے متعلق اتنی دیر میں بتائی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ مفید باتیں سامنے آئیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بہنوں کے سروں کے اوپر سے چلی جائے. کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا بہت سر کے بالوں کو بھی ٹکراتی ہے، اندر آتی ہے، دماغ میں گھسنے کے لیے جگہ بناتی ہے تو سن لیجئے، ورنہ غیر ضروری باتیں تو روزانہ ہم اپنی آپسی بیٹھکوں میں سنتے ہی رہتے ہیں. اسی قسم کی مجلسوں میں آج ہماری یہ ایک بڑ شامل کر لیجئے آپ. انشاءاللہ میرے بعد ہمارے جو مہمان ہیں جو بڑی دور سے لمبا سفر کر آئے ہیں، تقریباً 350 کلومیٹر دور سے، وہ ہنسا کر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور محترم بہنوں، تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ خلقکم من بطون امہاتکم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا، یعنی تم دنیا کے اندر اس حال میں آئے لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی چیز کو بھی جانتے نہیں تھے. دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں یہ صرف ایک چیز سیکھ کر آئے تھے، اور زندگی کے ایک معتد بھی وقت تک جب تک اس ایک چیز سے کام چلتا تھا، دنیا میں آنے والا ہر انسان کام چلاتا رہا، اور وہ ہے رونا. دنیا میں آنے والا ہر بچہ رونا سیکھ کر آتا ہے صرف. اب وہ رونے کے ذریعے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. رونا اس کی جانب سے بات بھی ہوتی ہے، اس کی جانب سے پیغام بھی ہوتا ہے، اس کی جانب سے کسی چیز کی خبر دینا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کی اطلاع دینا بھی ہوتا ہے. رونا ہی پیدا ہونے والے بچے کا ہر قسم کا آرٹ آف اسپیک ہے، سمجھیے آپ.
انسان کے بول چال کا سمبل ہے رونا. بچہ روئے گا تو ماں سمجھ لے گی کہ اب دودھ کی ضرورت ہے, بھوک لگی ہے. بچہ روئے گا تو ماں سمجھے گی کہ اب تھالی بدلانے کی ضرورت ہے, پیشاب کر لیا ہے. بچہ روئے گا تو ماں سمجھ لے گی کہ شاید کان میں درد ہو رہا ہوگا, پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا. تو الغرض دنیا کے اندر آنے والا ہر بچہ صرف رونا سیکھ کر آتا ہے, بقیہ چیزیں تو اس کو سیکھنی پڑتی. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام کی شکل میں جہاں سب سے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا, وہیں پر حضرت سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے نبی بھی تھے. اور دنیا کے اندر نبی آتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں 4 چیزوں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید میں فرمایا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ یہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, لوگوں کو قرآن کا علم دیتے ہیں, اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم دیا, امت کو آپ نے تعلیم دی. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی, میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا. علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے, تو آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. ایک جگہ پر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں دنیا کے اندر علم دینے والا, علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو دنیا کے اندر تعلیم, ادب, علم سیکھنا, سکھانا, یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اور یہ ایسی ضرورتیں ہیں کہ ان ضرورتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا نام سکھایا تھا. وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیش کیا, اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اکرام میں سجدہ تعظیمی کیا. یہ وہ علم تھا جس کی بنیاد پر سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ علم والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے, جو رہتی دنیا تک کے لیے, قیامت تک کے لیے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کھلا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے اگلے والوں کا اور پچھلے والوں کا ہر قسم کا علم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منان ہے جو احسان کر کر جتاتے نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے احسان کو 2 جگہ پر جتایا. ان میں سے ایک جگہ یہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کو جتانے کے طور پر ارشاد فرمایا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے انسانوں پر احسان عظیم ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے احسان عظیم ہے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عروج اور سربلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے طفیل میں عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے دین کو لیا، علم کو لیا، ادب کو لیا، تربیت کو لیا اور لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر شاعر کہتا ہے جگنات آزاد، کہنے کو غیر رسول سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو اور آپ کی آمد کے موقع پر دنیا کی جو حالت تھی اس حالت کو اپنے اشعار کے اندر یوں بیان کیا: وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر آج تک تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج بھی ویرانہ، فلاتوں کی خرد سقراط کی دانش تھی فسانہ، غرض دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ شاعر کوئی مسلمان شاعر نہیں ہے، یہ آزادی سے پہلے کے جگنات آزاد ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے وقت کے حالات کو بیان کیا۔ کہیں پر یونانی تہذیب کا غلغلہ تھا اور کہیں پر رومن امپائر کے چرچے تھے، لیکن ساری دنیا میں ایک قسم کا اندھیرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے ساری دنیا کے اندر علم کی شمع کو روشن کیا۔ گھر گھر آپ نے اپنے علم کی شمع سے منور فرمائے، لوگوں کے سینوں کے اندر آپ نے جلا بخشا، لوگوں کے ذہنوں کو آپ نے سوچنے والا بنایا، سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر اللہ کے نبی سے جن صحابہ نے سیکھا تھا وہ اس علم کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور پھر دنیا کے اوپر تاتاریوں کا انقلاب آنے سے پہلے تک ایک دور ایسا تھا جو دور مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی علمی بلندی اور مسلمانوں کی حرفت اور صنعت کے اندر غیر معمولی ترقیات کا ساتویں آسمان والا عروج والا دور تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں پر انحطاط آیا۔ غرناطہ کے اندر جب سقوط غرناطہ ہوا، اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی 900 سال کی حکومت کے اینٹ سے اینٹ بجا دیے گئے اور 1492 عیسوی سن 2 جنوری کو اسپین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں پر باضابطہ مہاراجہ فرڈینینڈ اور شہزادی ایزابیلا کی جانب سے ایک کروسیڈ اسٹیٹ کا قیام یا اسٹیبلشمنٹ عمل میں آیا، ایک مسیحی سلطنت کا وجود روئے زمین کے اوپر قائم ہوا۔ تو پھر اب مسلمانوں کے اوپر تعلیمی اعتبار سے انحطاط کا اور تنزلی کا اور پستی میں جانے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ہوتے ہوتے آتے آتے 1922 کو اس کے اوپر مہر لگ گئی، جس دن خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس سے قبل مسلمان پوری دنیا کے اندر علم میں، صنعت میں، حرفت میں، نئی نئی ایجادات میں دنیا کو کچھ دینے میں مسلمان آگے تھے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے 150 سال بیشتر ہندوستان کی سرزمین ساری دنیا کے مسیحیوں کا اور ساری دنیا کے صلیبیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک حکومت قائم کی تھی، اور انہوں نے رفتہ رفتہ یہاں کے لوگوں کو پرماننٹلی غلام بنانے کے لیے ان سے ان کے تعلیمی حق کو چھیننا شروع کیا، اور ان کا جو تہذیبی ورثہ تھا، ان کے جو بنیادی حقوق تھے جو دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو انگریزوں نے ختم کرنا شروع کیا۔ 1838 کے اندر، 1838 کے اندر جب دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں ایک نیا نصاب تعلیم کو لانچ کیا گیا،
آپ نے لارڈ میکالے کا نصاب تعلیم سنا ہوگا. لارڈ میکالے نے ایک نصاب تعلیم ہندوستان کے جو اس زمانے کے اندر گورنر آف انڈیا ہوتے تھے یا وائس رائے ہوتے تھے برٹش گورنمنٹ کی جانب سے، ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں یہاں ایک نیا سلیبس کو لانچ کیا گیا، نیا نصاب تعلیم یہاں پر لایا گیا. اور اس نصاب تعلیم کو لانے کے موقع پر لارڈ میکالے نے کھلے لفظوں میں کہا تھا، میں ایک ایسا نصاب تعلیم لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اس ملک کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے لیکن اپنے ذہنی اعتبار سے انگریزوں کے غلام ہوں گے. یہی وہ لارڈ میکالے کا نصاب تعلیم تھا، سلیبس تھا، جس کو آگے چل کر ہندوستان میں سر سید احمد نے اپنے سر پر اٹھایا اور پوری ہندوستان کی سرزمین پر اس کو برپا کرنے کی کوشش کی، جسے بدقسمتی سے آج مسلمان اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. اور سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام سے پہلے یا علی گڑھ کے اندر ایک عصری تعلیمی ادارے کے قائم کرنے سے پہلے سر سید نے کہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں، جسے بدقسمتی سے تاریخ کے اندر غدر کی یا غداری کی جنگ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سرفروشی کی جنگ تھی، وہ ہندوستانی مسلمانوں کے اپنے آزادی کے حق کے حصول کی جنگ تھی. تو سر سید نے کہا تھا کہ سن 1857 کی غدر کی جنگ میں انگریزوں کو مسلمانوں سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے، میں اپنے اس تعلیمی ادارے کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کریں گے. گویا سر سید کا بنیادی مقصد انگریزوں کی غلامی تھی. وہ ذہنی غلامی کو اپنا چکے تھے، قبول کر چکے تھے، اسی ذہنی غلامی کو وہ ہندوستانی مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے. جب انگریزوں نے اس ملک کے اندر اپنا سلیبس کو لانچ کیا تو اس ملک کے جو باشندے تھے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں تھا سوائے مسلمانوں کے، کیونکہ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا، اس سے انگریزوں کے اس ملک میں آمد سے پہلے اس ملک پر راجا، مہاراجا، نوابوں، بادشاہوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے زمانے کے اندر بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلا کرتے تھے. سلطان محمد شاہ تغلق کے زمانے میں صرف دلی شہر کے اندر 1000 مدرسے تھے، جن مدرسوں کے اندر نہ صرف یہ کہ دین کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ دنیا میں اس زمانے کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یہ ساری چیزیں اسی مدرسے میں دی جاتی تھی. 1799 کے اندر سری رنگا پٹن میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے لڑتے لڑتے اپنی چوتھی جنگ میں جام شہادت کا نذرانہ پیش کیا تھا اور انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا تھا. ٹیپو سلطان نے پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے انگریزوں کے اوپر ایک میزائل مارا تھا. آج بھی وہ میزائل کا ٹکڑا لندن کی برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے. انگریز نے اس میزائل کے ٹکڑے کو لے جا کر اس پر ریسرچ کیا اور ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انگریزوں نے اس میزائل کو سامنے رکھ کر آج پوری دنیا میں وار جو ٹیکنالوجی ہے، جو میزائلوں کا جو نظام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے میزائل سے لے کر انہوں نے اس کو اپڈیٹ کیا. آپ سلطان ٹیپو شہید کو بابائے میزائل کہہ سکتے ہو. جس طریقے سے ہندوستان میں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کو بابائے نیوکلیئر بم کہا جاتا ہے، انہوں نے نیوکلیئر بم بنا کر دیا ہندوستان کو. نیوکلیئر بم ایسا بم ہے آج تک پوری دنیا میں ہر بم کا ٹیسٹ ہو چکا ہے لیکن نیوکلیئر بم ایسا ہے جس کا آج تک ٹیسٹ نہیں ہوا. اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ اگر جزیرۃ العرب کے سرزمین سعودی عربیہ کے پہاڑ، وہاں کئی ہزار فٹ کے آپ کو پتھر کے پہاڑ نظر آئیں گے. اس کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ اگر اس نیوکلیئر بم کو ان پہاڑوں کے اوپر مار دیا جائے تو وہ راکھ ہو جائیں گے. یہ صرف اندازہ ہے. یہ اس کے بارے میں یہ اندازہ ہے کہ اگر اس کو سمندر پر مار دیا جائے تو پورا سمندر زہر آلود ہو جائے گا. یہ اندازہ ہے، آج تک ٹیسٹ نہیں ہوا اس کا. لیکن ہندوستان کو نیوکلیئر بم کس نے دیا؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے. انہوں نے کہاں پڑھا تھا نیوکلیئر بم کی ٹیکنالوجی کو؟ وہ چنائی کے ایک مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ کر نکلے تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام.
بہرحال ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے 1799 میں وہ دنیا سے جا چکے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ 1792 کے اندر انہوں نے انگریزوں پر جو میزائل مارا تھا، آج پوری دنیا کے اندر اسی میزائل پر ریسرچ کر اور ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ریورس انجینئرنگ کے ذریعے سے پوری دنیا میں میزائل کا نظام ہے۔ تو ٹیپو سلطان کہاں پڑھے تھے؟ کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ کیا آکسفورڈ گئے تھے؟ کیمبرج یونیورسٹی گئے تھے؟ اسٹانفورڈ گئے تھے؟ کہیں نہیں گئے تھے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں اس زمانے میں جو تعلیمی نظام تھا، ہر بچے کو اس زمانے میں باضابطہ مذہبی تعلیم دی جاتی تھی، عربی پڑھایا جاتا تھا، فارسی پڑھائی جاتی تھی، اردو تو بعد میں آئی نا، اس زمانے میں اردو تو نہیں تھی۔ اور اس ملک میں جو رہنے والا سناتن دھرم ہے، جو اس ملک کا سب سے قدیم اور پرانا مذہب ہے، ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، سناتن دھرم یہ قدیم پرانا مذہب ہے، 4000 سال پرانا مذہب ہے۔ آج سناتن دھرم ہی کو ہندو دھرم کہا جاتا ہے، اصل یہ دھرم سناتن دھرم ہے جس کی تاریخ 4000 سال پرانی تاریخ ہے۔ تو اس زمانے میں سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ پنڈت پورنیا جی باضابطہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے سنسکرت ٹیچر تھے۔ اس زمانے کے اندر کوئی بھید بھاؤ، کوئی فرقہ پرستی، کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول والا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ سید حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہندوستان پر جتنے سال بادشاہوں نے حکومت کی، کسی ایک مرتبہ بھی ہندو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہندو مسلمان کو لے کر، مگر مدرسے ہزاروں کی تعداد میں چلتے تھے۔ اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی چلتی تھی، آپ دور نہیں، آپ کے جگتیال کے قلعے کو چلے جائیے آپ۔ میرے بچپن کے اندر کوئی آج سے بیشتر 25 سال پرانی بات، جب ہم کو جگتیال مدرسے میں پڑھتے تھے، قلعہ بتانے کے لیے لے جایا گیا تو وہاں کے بادشاہ کا لیٹرین بتایا گیا تھا ہم کو کہ ان کا بیت الخلا کیسا تھا۔ باضابطہ جگتیال کے قلعے میں شاید وہ آج بھی موجود ہوگا، اگر پتھروں کی وہ عمارت سامنے والی ڈھلی نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر باضابطہ ان کا اس زمانے کا باتھ روم تھا، اور اس باتھ روم کے اندر پانی کا نظام، آج کل تو نل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نظام تھا کہ وہ پانی باضابطہ نیچے سے اوپر چڑھ کر آتا تھا، اور بادشاہ سلامت یا جو بھی قلعے کے حوالدار یا تحصیلدار یا جو بھی کچھ ہوتے ہوں گے، وہ وہاں پر باضابطہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے پڑھی تھی؟ ان لوگوں نے یہ چیزیں کہاں سے پڑھی تھی؟ دلی کے لال قلعے کے اندر ایک موتی مسجد ہے، آج بھی ہے، بند پڑی ہوئی ہے۔ اس موتی مسجد کے اندر ایک ہاؤس تھا۔ جب انگریزوں نے دلی کے لال قلعے پر حملہ کیا تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یا اگر بندر کے ہاتھ میں آپ آئینہ پکڑا دیں گے تو کیا کرے گا؟ خود ہی وہ اپنے چہرے کو نوچ لے گا۔ دلی کے لال قلعے میں جو موتی مسجد ہے اور وہاں جو ہاؤس ہے، اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی سے وہ ہاؤس بنایا گیا تھا، گرما کے موسم میں آٹومیٹیکلی پانی ٹھنڈا ہوتا تھا جس سے وضو بناتے تھے لوگ۔ اور سرما یہ کہ وہ لوگ کون سی ٹیکنالوجی کے پڑے ہوئے تھے؟ اے سی کی ٹیکنالوجی یا پھر فریج کی ٹیکنالوجی یا پھر گیزر ٹیکنالوجی اس زمانے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ دماغوں کے اندر یہ بٹھا لیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے جہاں لوگوں کو ہر قسم کی تعلیم مدرسوں سے ملتی تھی، مسجد کے مکتبوں سے ملتی تھی، لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ آ کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں چیٹنگ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہاں پر انگریزی تعلیم کو لانچ کیا۔ ہندوستان تو بڑا غضب کا دماغ رکھتے ہیں ہندوستانی لوگ۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزی زبان آئی تو ہندوستانی لوگ انگریزی بڑی تیزی سے بولنا شروع کیے، فر 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 فلوئنٹلی انگریزی بولنا شروع کیے ہندوستانی لوگ۔ اب انگریزوں کو پھر یہ ڈر ستانے لگا انگریزوں کو کہ اگر ہم یہ ہندوستانیوں کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ انگریزی سیکھ لیں گے، اور اگر انگریزی سیکھ لیں گے تو ہندوستان جو آلریڈی بڑا ہم جسے کہتے ہیں سونے کی چڑیا جسے ہم کہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر بر اعظم ایشیا ہندوستان جو ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے جغرافیائی اعتبار سے، تو پھر یہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سوچ کر انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستانیوں پر انگریزی کو مشکل بنانے کے لیے، انگریزی لینگویج کو مشکل بنانے کے لیے
انہوں نے انگریزی زبان کا بیسک اسٹرکچر کے اندر ایسا گڑبڑ کر دیا اور اس کے جو بنیادی قواعد ہوتے ہیں اس کے اندر ایسا الٹ پلٹ کر دیا کہ آج ہمارے بچے یونیورسٹیوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ڈگری لے کر، لیکن انگلش بول سکتے۔ بیچارہ ہمارا بچہ نرسری سے لے کر 12th اسٹینڈرڈ تک، پھر اس کے بعد یونیورسٹیوں کو جاتا ہے، پوری تعلیم انگلش میں پڑھتا ہے، لیکن یہ انگلش بول ہی نہیں سکتا۔ الجھا دیا گیا آپ لوگوں کو۔ لیکن جب اس ملک میں انگریزی آئی تو ہمارا رشتہ، ہماری جو علاقائی زبان تھی، ہماری جو مادری زبان تھی، فارسی تھی، ہندی تھی، سنسکرت تھی، ان زبانوں سے ہمارا رشتہ ختم کر دیا گیا، اور باضابطہ یہ بتایا گیا کہ دیش کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا ہے۔ اگر انگریز ہمیں غلام بنا کر نہیں رکھتے تو وہ 250 سال یہاں حکومت کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے الٹریسی کو عام کرنے کے اوپر بڑا پروجیکٹ لے کر کام کیا۔ لوگوں سے ان کی تعلیم کا جو بنیادی حق ہے انگریزوں نے اس کو چھینا، لوگوں کو جاہل بنایا، اور اس میں بھی سر فہرست مسلمان قوم ٹارگٹ تھی ان کی، کیونکہ مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا دماغ اور غضب کا قیامت ڈھانے والا بھیجا دے رکھا تھا۔ چنانچہ انگریزوں کے اس ظلم کے شکار مسلمان ہوئے، تو اس طریقے سے باضابطہ ذہنوں کو مسموم کیا گیا، زہر آلود کیا گیا، اور ہمارا رشتہ ہماری تہذیب سے ختم کر دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر جتنا دینی اعتبار سے مسلمانوں کا لٹریچر موجود ہے وہ فارسی زبان کے اندر زیادہ موجود ہے۔ آپ زیادہ کہیں اور نہیں، حیدرآباد چلے جائیے، حیدرآباد میں عثمانیہ ہاسپٹل کے سامنے جو افضل گنج بس سٹاپ ہے اس کے سامنے ایک آصفیہ سینٹرل لائبریری ہے جو آصف جاہی سلطنت کے اندر نواب نظاموں کے زمانے میں سینٹرل لائبریری ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کے اندر دینی علوم کا اور اپنے اپنے وقت کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کا وہ سب سے بنیادی مرکز ہوتی تھی وہ لائبریری۔ آج آپ اس کے تہخانے کے اندر چلے جائیے، ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کو ایسی ملے گی جس کو دیمک نے کھا کھا کر ان کا وجود ختم کر دیا، اور وہ ساری کتابیں یا تو انگریزی عربی زبان میں تھی یا فارسی زبان میں تھی۔ تو مسلمانوں کا انگریزی کو ہندوستان میں لا کر مسلمانوں کا ان کے ماضی سے رشتہ ختم کر دیا گیا۔ اب ہمارے بچے، ہماری قوم آنے والی نہ فارسی پڑھنے اور سمجھنے والی بنی، نہ عربی کے اندر انہیں مہارت پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے آپ کے علاقے کے کانگریس کے پرانے لیڈر گزرے ہیں، رتناگر راؤ صاحب، ابھی حال حال میں ان کا دیہانت ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ رتناگر راؤ صاحب سے میری کئی ملاقاتیں ہیں، کئی بیٹھکیں ہیں، کافی پڑھے لکھے آدمی تھے، نظاموں کے زمانے کے اندر انہوں نے اسکولنگ لی تھی، اور میں زیادہ تر ان کے اسکولنگ کے زمانے کی باتیں پوچھتا تھا۔ آپ حیرت کریں گے، اردو اتنا صاف لکھتے تھے رتناگر راؤ صاحب، اور ایسی عالی شان ان کی رائٹنگ تھی، ویسی رائٹنگ حق بات بولنے میں شرمانا کیا، مجھے تو آج بھی لکھنے نہیں آتی۔ شاید مجھے ان کے جیسی رائٹنگ بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی اور محنت کرنی پڑے گی۔ اب یہ زندگی اس محنت کا تو تقاضا نہیں کرتی، زندگی میں دوسری محنتوں کے تقاضے پہلے ہی سے پڑے ہوئے۔ اور باضابطہ فارسی کے اندر بہت صاف زبان تھی ان کی، بولتے بھی اچھا تھے فارسی، لکھتے بھی اچھا تھے، پڑھتے بھی اچھا تھے۔ میں نے ایک دفعہ ایک پرانی کتاب فارسی کی ان کے کریم نگر کے قیام گاہ لے کر گیا تھا، جبھی بھی جاتا تھا تو گھنٹے ان کی ہماری بیٹھک ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا کہ ایک بہت ہی زیادہ پرانا بوڑھا اور ایک بہت ہی اب کا بچہ، وہ کیسے جمتی تھی اللہ بہتر جانے، لیکن جمتی بہت تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں جو انہوں نے جو تعلیم لی وہ تعلیمی نظام کتنا اچھا تھا۔ وہ فارسی بھی جانتے تھے، وہ اردو بھی جانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے کے اندر سرکاری نوکریوں کے لیے ایگزام بھی فارسی اور اردو میں ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، علاقائی زبانوں نے اس کی جگہ لے لی، کئی علاقائی زبانیں آ گئی۔ اب تو حال ایسا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے یعنی گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے۔ 1838 کے اندر جو لارڈ میکالے کی نیو ایجوکیشن پالیسی آئی تھی، جس کے نقصانات ابھی آپ نے سنے، ابھی موجودہ گورنمنٹ نے ایک نیو ایجوکیشن پالیسی کا مسودہ پارلیمنٹ میں لایا، اور آپ حیرت کریں گے کہ پارلیمنٹ بحث کرنے کی جگہ ہے۔ وہاں جو بھی بل لایا جاتا ہے وہاں اس بل کے اوپر باضابطہ آرگومنٹ ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے اس کے اوپر۔
बाज़ाब्ता जो सांसद होते हैं, जो MP होते हैं, उसके ऊपर उनका मुज़ाकरा डिस्कशन चलता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने चोर दरवाजे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिल को या उसके मुसव्वदे को ग्रीन सिग्नल दे दिया। और बाज़ाब्ता अभी गुज़िश्ता हफ्ते हमारे वज़ीर साहब ने ऐलान कर दिया कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंटेशन होगा। अच्छा होगा तो क्या होगा? अभी हाल में मेरा केरला जाना हुआ था। हिंदुस्तान के एक माहिर लिसान देवी साहब, यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो उनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उनको हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के ऊपर और हिंदुस्तान के अंदर जो ज़बानें बोली जाती है, जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, उस लैंग्वेज के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा उबूर है। अभी मैं जब केरला में उनसे मिला था तो वो मुझसे कहने लगे कि मौलवी साहब, मुझे आप कुछ ऐसे उलमा दीजिए जो फ़ारसी और अरबी के अंदर गज़ब का टैलेंट रखने वाले हो और गज़ब का उनके अंदर नॉलेज हो। मैंने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब? तो कहने लगे कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इन लोगों को मैं काम पर लगाऊंगा और हमारे हिंदुस्तान की जो पुरानी रिवायात है, ये कोई मामूली देश नहीं है। हिंदुस्तान अपने अंदर, मैंने अभी आपसे कहा ना, सनातन धर्म अपने अंदर 4000 साल पुरानी तारीख रखता है। तो ये मुल्क 4000 साल, कई हजार साल पुराना ये मुल्क है। इसकी बेस है, इसकी बुनियादें हैं, और वो सारी चीजें या तो अरबी लैंग्वेज में है या फिर फारसी लैंग्वेज में है। और आज कुछ लोग हिंदी जानते हैं, कुछ उर्दू, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी इलाकाई बोलियां बोलते हैं। तो वो कहने लगे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, इसके जरिए से पूरे देश की 600 ज़बानें टोटली खत्म हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों के आने से पहले ये जो स्कूल्स चलते थे वो अपने अपने इलाके के लोग मिलके चला लेते थे। अंग्रेज जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर कब्जा जमाए, दिल्ली पर उन्होंने लाल किले के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, अपने बस में, अपने काबू में कर लिया। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्द हमारे माजी से रिश्ता खत्म कर दिया। ठीक इसी तरीके से अब हमारी गवर्नमेंट जो मुसव्वदा लेकर आई है, ये एजुकेशन इंडिया के पूरे स्टेट से उनके एजुकेशन की जो अथॉरिटी है, जो हुकूक है, उसको छीन लेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब एजुकेशन एकेडमी के बाज़ाब्ता चेयरमैन होंगे वो, और पूरा सिस्टम ऊपर से चलेगा। अब चलेगा तो क्या होगा भाई, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ज़बान चलेगी, संस्कृत। ना तेलुगु चलेगी, ना मराठी चलेगी, ना बंगाली चलेगी, ना मलयालम चलेगी, कोई ज़बान नहीं चलेगी। रफ्ता रफ्ता पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ज़बान चलेगी। और आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा मशहूर 2 ज़बानें हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज की हैसियत से, जिनमें से एक अंग्रेज़ी है तो दूसरी अरबी ज़बान है। वो फ़ारसी भी है, फ्रांसीसी ज़बान भी है, जर्मन भी है, अतालवी ज़बान भी है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा शोहरत जो 2 ज़बानों को है, उसमें अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान है। लेकिन हमारे पास जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एजेंडा लाया गया, इसमें शुरू में तो अंग्रेज़ी में तालीम होगी, लेकिन बाद में पूरी तालीम नेशनलाइजेशन होगा, और दूसरा पूरे एजुकेशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी पूरी तालीम प्राइवेट कर दी जाएगी। जिस तरीके से पोर्ट अडानी को दे दिए गए, रेलवे अडानी को दे दिया जा रहा है, इसी तरीके से इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कोई अडानी या कोई अंबानी आकर कब्जा करेगा। और फिर इस मुल्क के अंदर हम में से जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोग उससे नीचे दर्जे के हैं, उन लोगों के लिए तालीम हासिल करना न सिर्फ ये कि बड़ा महंगा हो जाएगा, बल्कि के लिए तालीम हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अभी आपने देखा यूक्रेन 1000 स्टूडेंट्स थे जो जाकर वहां पर MBBS और MD की डिग्री हासिल कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके इंडिया के अंदर जितना एजुकेशन महंगा है, हायर एजुकेशन,
یوکرین کے اندر اس کے 20% کے اندر آپ وہ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. اگر انڈیا کے اندر MBBS کی تعلیم 1 کروڑ روپے کی ہے تو آپ کو یہ تعلیم سے 9 لاکھ 9.5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے دیش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر پڑھنا نہیں چاہتے, وہ باہر دیشوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو کوئی شوق ہے ماں باپ کو چھوڑ کر دور رہنے کا, بلکہ ان کی مجبوری ہے, وہ یہاں کی مہنگی تعلیم کو خرید نہیں سکتے. تو یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے یہ ٹوٹلی ایجوکیشن کا پرائیویٹائزیشن کر دے گی, آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی. پھر کیا ہوگا؟ جو نعرہ لارڈ میکالے نے انگریزوں نے لگایا تھا اپنی برٹش کی پارلیمنٹ میں کہ ہندوستان کے لوگوں کو جاہل بنایا جائے, تو پھر ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑاؤ اور حکومت کرو پر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اس ملک کے اندر جہالت کو عام کرنے کے لیے یہ پالیسی لائی گئی, اور یہ ایسی پالیسی ہے کہ جب یہ پالیسی کا امپلیمنٹیشن ہوگا تو آپ اسکولوں کے اندر کوئی مذہبی کتاب نہیں پڑھا سکتے. نہ سکھ لوگ گرو گرنتھ صاحب پڑھا سکیں گے, نہ مسلمان قرآن کی تعلیم دے سکیں گے, بلکہ اسکولوں میں کالجوں میں بھگوت گیتا پڑھایا جائے گا. یعنی اکثریت کے مذہب کو اس ملک کی ساری آبادی پر جبرن تھوپنے کے لیے یہ سسٹم لایا گیا ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں. انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ لوگوں میں اخلاقی بگاڑ کو پیدا کرو. یہی وجہ ہے, آپ مجھے بتائیے, انگریزوں کے سلیبس کو پڑھنے والا اگر آج یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہو جائے تو وہ بنیادی طور پر انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ تڑپتا ہے پانی کے لیے, کوئی اسے پانی تو نہیں پلاتا, لیکن اس کی ویڈیو بنانے والے یہی انگریزی میڈیم کے پڑھے ہوئے ملیں گے آپ کو. انگریزی تعلیم آئی, انسانیت رخصت ہو گئی. آپ دیکھیں پورا یورپ کے اندر, پورے ویسٹرن کلچر کے اندر, وہاں بیٹا ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے, بھائی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. یہ وہی پورے انگریزوں کا منحوس دیا ہوا تعلیمی نظام ہے جس کو پڑھ کر لوگ آج اس نحوست کے اندر گرفتار ہیں. آج آپ چلیے آپ کے پورے دیش کے اندر جائزہ لیجئے میٹرو سٹیز کا, ہندوستان کے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ان کا جائزہ لیجئے تو دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو اولڈ ایج ہوم نظر آئیں گے, سینئر سٹیزنز ہوم نظر آئیں گے. یہ کیا ہے؟ انگریزی تعلیم کا آپ کا پڑھا ہوا کالجوں کا یونیورسٹیوں کا بچہ جوان ہو کر شادی کر کسی کمپنی میں ملازم بن کر اپنے لیے اپنی ماں کو اپنے باپ کو بوجھ سمجھے گا اور لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں سینئر سٹیزن ہوم میں ڈالے گا. یہ کسی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ کرتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے, یہ یہی لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور وہی کچھ پرانی 150 سالہ روایات کو, 150 سالہ تاریخ کو دوبارہ دہرانے کے لیے یہاں نیو ایجوکیشن پالیسی کو لایا گیا ہے. اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو تعلیم دینا نہیں ہے, بنیادی مقصد لوگوں کو غلام بنانا ہے. آپ بولیں گے لوگوں کو تعلیم نہیں دے کر کیا کریں گے, کمیونسٹ بنائیں گے؟ نہیں, کمیونسٹ نہیں, آپ کو شودر بنا کر رکھا جائے گا. اس ملک کے اندر وہ 2-4 کروڑ اعلیٰ دماغ جو برہمن کہلاتے ہیں وہ آپ کو غلام بنانے کے لیے اس دیش کے 140 کروڑ کو غلامی کے دلدل میں ڈالنے کے لیے یہ سسٹم کو لا رہے ہیں. وہ جیسا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لارڈ میکالے کا سلیبس آیا, مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا, برادران وطن کا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ جو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے اس سے مسلمانوں تمہارے عقیدے پر مار پڑے گی, تمہارے مذہب کا نقصان ہوگا, تمہارے دین کا نقصان ہوگا, اور یاد رکھنا تمہارے آئندہ آنے والی نسلیں بے ایمان اور بے دین بنے گی. ابھی کرناٹک کی ہائی کورٹ کا حجاب کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا, جو بینچ 3 ججوں کی جو بینچ تھی, اس بینچ کے اندر ایک مسلمان خاتون جج تھی, اور ججوں نے یہ کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے, مذہبی حصہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر یہ کرناٹک کے وہ جو 3 ججوں کی بینچ میں جو مسلمان خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اگر یہ بچپن میں مذہبی تعلیم پڑھ لیتی تو اس کو پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 22واں پارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ, بڑی شدت کے ساتھ حجاب کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ارشاد فرمایا ہے. اس سے نقصان آپ کا ہونے والا ہے. کرنا کیا ہے؟ چند منٹوں میں وہی کرنا ہے جو ہمارے اکابرین نے اس وقت کیا تھا جب لارڈ میکالے نے کہا کہ میں جو نصاب تعلیم لے کر آیا ہوں, جو سلیبس,
اس کے ذریعے سے اس ملک اس کو پڑھنے والے رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندو ہوں گے اور اپنے ذہن اور دل کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام ہوں گے۔ میں شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، مشہور مجاہد آزادی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے اکابر نے لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم کو چیلنج دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی۔ اگر لارڈ میکالے اپنے نصاب تعلیم کے ذریعے سے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی اور ذہنی اور قلبی اعتبار سے انگریزوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی دارالعلوم دیوبند میں ایسا نصاب لے کر آئے ہیں جس کو پڑھنے والا رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی اور دلی اور دماغ کے اعتبار سے ذہنی اور قلبی اعتبار سے انشاءاللہ مسلمان ہوگا۔ اور الحمدللہ اکابرین دارالعلوم، بانیان دارالعلوم دیوبند کا وہی اخلاص تھا، وہ ان کی اخلاص کی پاکیزگی تھی کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا نہیں ہوں، میں دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے نسبت رکھنے والے ایک ادارے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کے قدموں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں الحمدللہ، اور مسلک دارالعلوم دیوبند کے ماننے کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ابدی کامیابی میں اس میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کے لائے ہوئے نصاب کی پاکیزگی تھی۔ آج بھی مسلمانوں کو وہی کرنا ہے، جگہ جگہ پر مکاتب کے نظام کو قائم کرنا ہے، اپنے بچوں کی ظاہری تربیت بھی کرنی ہے اور باطنی تربیت بھی کرنی ہے۔ بچوں کی ظاہری تربیت کا مطلب بچوں کے ظاہر کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا، ان کی معاشرت کو معاشرت نبوی کے انداز میں بنانا اور ان کے اخلاق کو اخلاق نبوی کے سانچے میں ڈھالنا، اور بچوں کی باطنی تربیت ان کی ذہنی تربیت ہونا، ان کے دلوں میں اللہ کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ 2 وقت کا کھانا بچے کو مت کھلائیے، انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، فرماتے تھے، حضرت بار بار تکبیر مسلسل کے ذریعے سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کپڑے مت خریدو، کوئی اچھا کھانا مت کھلاؤ اپنے بچوں کو، لیکن مکتب کی تعلیم کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کمپرومائزنگ کی پالیسی کو مت اپناؤ۔ آج جگہ جگہ پر بلکہ گھر گھر مکتب کو قائم کرنے کی ضرورت آن پڑی ہے۔ دیکھا آپ نے مسجدیں کھلی ہوئی تھی، کوئی جاتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مار ماری مسجدوں پہ تالے لگ گئے۔ پوری دنیا کے 170 کروڑ مسلمانوں میں خالی حج کے موسم میں 30-35 لاکھ مسلمان جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی لاٹھی چلائی 2 سال حج بند ہو گیا۔ مسلمانوں، جب تک تم پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، فضل فرمایا، اللہ نے کرنے کی توفیق دی ہے، کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس ملک کے اندر ایمان کا نام لینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا بیان کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ 30 35 40 سال پہلے ان کی جماعت رشیا گئی تھی۔ رشیا مسجد کے کسی مسجد میں قیام تھا، بڑی پرانی مسجد تھی، پڑی دھول میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کو صاف کیا، قیام کیا اپنا۔ اب پھر اس کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھی تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا رشیا کے اندر جب کمیونسٹوں کا سرخ انقلاب آیا تھا، اور یہ دنیا کے اندر یہ لال لومڑی ساری دنیا کو اپنے مٹھی میں لینے کے لیے کمیونزم کے نام پر پوری دنیا سے مذہب اسلام کا ملیا میٹ کرنے کے لیے اسلام کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی تھی۔ اور رشیا کے اندر ایسے پیڑھیاں گزر گئی تھی جن کو ایمان کا نام لینا یا کلمہ پڑھنا جن کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو اب یہ وہ دور تھا جب میخائیل گورباچوف رشیا کے وزیر اعظم یا صدر بنے تھے، اور انہوں نے تھوڑا اسلام پسندوں کو ڈھیل دی تھی۔ اب مسجدوں کے تالے کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو انہی دنوں کے اندر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے پیدر پہ جماعتیں بھیجی، اور وہاں مخلصین کی جماعتیں گئی۔ ان کی راتوں کے رونے دھونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب کی شکل دی۔ پھر وہاں پر تبدیلیاں آئی۔ استاد محترم جب وہاں پر جماعت میں گئے، مسجد کے باہر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، سامنے سے ایک 90-92 سالہ بوڑھیا گزرنے لگی۔ وہ آئی قریب میں، آ کر کہنے لگی کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اماں یہ قرآن مجید ہے۔ کہنے لگی بیٹے ذرا یہ مل سکتا ہے مجھے؟ انہوں نے دے دیا، ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔
لے کر اپنے آنکھوں کو لگا کر رونے لگی. انہوں نے کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بیٹے یہ قرآن تم مجھے دے سکتے ہو؟ حضرت نے کہا کہ اماں بالکل، میں آپ کے بچے جیسا ہوں، بالکل یہ لے لیجئے. کہنے لگی کہ بیٹا سرخ انقلاب کے آنے سے پہلے بچپن میں اپنے والدین کے پاس یہ قرآن دیکھی تھی، آج 85 سال کا عرصہ ہو گیا، پھر 85 سال کے بعد آج اس قرآن کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں، حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، معاملے آپ کے انڈر کنٹرول ہے، قدر کر لیجئے. اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. مکاتب کے نظام کو قائم کیجئے، بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کیجئے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو علماء کی صحبتوں میں بٹھائیے. آج کے دور کے علماء جیسے بھی ہو الحمدللہ لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے. آج کوئی جنید بغدادی نہیں ملے گا. آج آپ کی مسجد کا امام وہی آج کے دور کا جنید بغدادی. آج کوئی نیا امام غزالی آنے والا نہیں ہے. آپ کے علاقے کا جو عالم ہے، جو مسائل شرعیہ میں آپ کی رہبری کرنے والا ہے، وہی آج کے دور کا امام غزالی ہے. آج کوئی پھر الگ سے نیا وجود لے کر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی آنے والے نہیں ہیں. آپ کے علاقے کے اندر جو اہل دل بزرگ ہے، جو صاحب نسبت علماء کرام ہے، وہی آج کے دور کے پیران پیر عبد القادر جیلانی ہے. ان کی قدر کر لیجئے اور اپنے بچوں کو ان کی صحبت میں بٹھائیے اور ان کا اپنے گھروں میں آنا جانا رکھیے. اپنے زندگی کے معاملات میں ان کے مشوروں کے بغیر کوئی کام مت کیجئے اور اپنے بچوں کی اچھی سی تربیت کیجئے. ورنہ یاد رکھیے بچے بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. آپ کا بچہ 1.5 بالش کا نہیں ہے ڈرگس لے رہا، 1.5 بالش کا نہیں ہے گانجا مار رہا. پولیس والے بیچارے پریشان ہیں. ابھی مٹپلی کا حال میں واقعہ آپ نے سنا. ابھی تو وہ انڈین لا کے حساب سے مائنر ہے، 2 بالش کا نہیں تھا پوٹا. پولیس نے ڈرگس کے کیس میں اس کو پکڑا. جب وہاں کے ایس آئی صاحب نے انٹراگیشن کیا تو اس نے کہا کہ یہ مرڈر میں میں اکیلا شریک نہیں، میرے ساتھ اور بھی شریک ہے. ایس آئی صاحب پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو ڈرگس کے کیس میں پکڑا تھا اور یہ تو مرڈر کی بات کر رہا ہے. جب انہوں نے انکوائری کی، تحقیق کی، تفتیش کی تو پتا چلا کہ 6 مہینے پہلے جو مرڈر ہوا تھا اس کے اندر یہ مائنر پوٹے ملوث تھے، 16 17 سال کے. یہ آپ مسلمانوں کی اولاد ہے، یہ جن کے پیدا ہونے کے بعد آپ ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی اذانیں دیتے ہو، اقامتیں گونجتی ہیں ان کے کانوں میں. یہ مریں گے تو لائیں گے ہمارے پاس کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ دو، یہ کہنے کے لیے، اس گواہی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسلمان تھا، مسلمانوں جیسا زندگی گزار کر مرا ہے. کہاں جا رہی ہے آپ کی نسل؟ جگہ جگہ پر دیکھو. ابھی 2 دن پہلے ایک فنکشن میں جانا ہوا، میرے عزیزوں میں ایک بچہ ہے، آ کے مجھ سے ملنے لگا تو اس کے نگاہوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں. میں نے بازو والوں سے کہا کہ خیریت تو ہے؟ بچہ کیا تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے؟ کہنے لگے نشے میں ہے وہ. پٹا ابھی جوان نہیں ہوا، نشے میں ہے. باپ پوری زندگی تباہ کیا گلف میں جا کر، باہر کما کما کر. اور یہ مائیں، ان کا کام صرف شاپنگ کرنا، دعوتیں مینٹین کرنا، شوق پورے کرنا اور اپنے بچوں کے لیے روزانہ اسکول کے لیے ٹفن باندھ دینا. یہی کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ بچوں کو تم اللہ اور اس کے رسول سے آشنا نہیں کراؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں نہیں پیدا کرو گے. آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے. آج اسلام کو کسی دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں، مسلمانوں سے خطرہ ہے آج اسلام کو. آج مسلمان خزانے کے ازدہے بنے ہوئے ہیں، ایسے اسلامی خزانے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ سامنے والوں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کی دینی تعلیم، تربیت، اپنے بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت، ان کو صحیح ماحول دینا، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. مرنے کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی اور کیا ادب سکھایا. آخرت میں اپنے چہرے کالے کرنے سے پہلے، آج آپ کے بچے کوئی غلط حرکت کریں گے، آپ کا چہرہ سوسائٹی میں کالا ہوگا، آپ معاشرے کو صورت میں دکھا سکیں گے. یاد رکھو میدان محشر میں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جہاں اولین اور آخرین کے سارے انسان ہوں گے اربوں کی تعداد میں، وہ ایسا ماحول ہوگا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہاں کچھ چہرے روشن، چمکتے دمکتے چاند کے جیسے چمکیں گے،
تو کچھ چہرے کالے کلوٹے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کی گھٹیا تربیت کے نتیجے میں آخرت میں ہمارے چہرے کالے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات کی سنگینی میں حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں اپنے آپ کو قدم پھونک پھونک کر چلانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.